علیکم، کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 28 آپ کے پیش خدمت ہے۔ فون رکھ کر ارم کے ابا نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا۔ تھپڑ سے بھی زیادہ تکلیف اسے ان الفاظ سے پہنچی جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو دیے۔ ارم اپنے باپ کی نظروں میں گر چکی تھی اور یہ سب حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک دم ہی ارم کی زندگی بہت تنگ ہو گئی۔ اس کا انٹرنیٹ اور موبائل لے لیا گیا، دوستوں کے گھر آنے جانے پہ پابندی لگ گئی، ساتھ ابا اماں کی ناراضگی اور بے اعتباری بھی سہنا پڑ رہی تھی، اور پھر ولید سے دوری۔ اس نے کسی نہ کسی طرح رابطہ کر کے ولید کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا، اب اس کے پاس دوسرا نمبر تھا جو ابا کے پاس بھی تھا۔ اس کے لیے ولید سے رابطے میں رہنا کچھ اتنا آسان نہ رہا تھا۔ البتہ حیا جب اپنی دوست کی ڈیتھ پر آئی تو اس نے جان بوجھ کر حیا سے تعلقات بحال کر لیے کہ وہ حیا کے موبائل سے بات کرے گی تو ولید کے ساتھ حیا پھنسے گی، ارم نہیں۔ لیکن ایک دن جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس مانگنے آئی تو اس کے جانے کے بعد ابا کی نئے سرے سے ڈانٹ اور تفتیش کو سہنا پڑا۔ ان باتوں سے سنبھلنے کی بجائے وہ مزید ڈھیٹ بن گئی۔ جون میں حیا دوبارہ آئی۔ اس دفعہ بھی ارم کو جب بھی موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کرتی۔ کئی دفعہ تو حیا کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ ولید شاید اس سے بور ہو گیا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے رشتہ بھیجتا تو وہ ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی، لیکن وہ اسے رشتہ بھیجنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ پھر نہ جانے کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے باتوں باتوں میں ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی اور یہ کہ وہ میجر احمد سے ملنے گئی تھی۔ حیا کو نہیں پتا تھا کہ ارم نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے گراؤنڈ کی طرف جاتے اور ایک گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی دن ویڈیو ہٹ گئی تھی۔ ارم بھی جانتی تھی میجر احمد نے حیا سے رپورٹ کرنے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ ساری بات اس کے سامنے ہی ہوئی تھی، کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی، اور شاید اسی لیے اس نے یہ سب ولید کو بتا دیا۔ ولید نے ارم سے کہا کہ اسے ویڈیو دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر سکے، چاہے تو ارم اس میں سے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے۔ اس خیال پر ارم چونکی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی، اس کو یہ کام خوب آتے تھے۔ اپنی تصویر یا اپنی ویڈیو ولید کو دینے کا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی۔ کئی جگہوں پہ گھومتے پھرتے اس نے کئی دفعہ ولید کی اور اپنی تصاویر کھینچی تھی، مگر کبھی اس کو اتارنے نہ دی تھی، نہ ہی وہ تصاویر اس کو بھیجی تھیں۔ اب وہ تمام تصاویر اس کے پاس لیپ ٹاپ میں ایک یادگار کے طور پہ محفوظ تھیں۔ ارم نے ایڈٹ کرنے کے بعد وہ ویڈیو ولید کے حوالے کر دی۔ جس رات اس کے ابا زخمی حالت میں آئے تو حیا نے سارے قصے کا الزام ولید کے سر پہ رکھا، لیکن اسے یقین نہ آتا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے حیا کا فون ملا اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہی، لیکن وہ صاف مکر گیا اور اس نے کہا اس کی گاڑی ساتھ سے ضرور گزری تھی، لیکن اس کے والد خود گر گئے تھے جس کے باعث انہیں چوٹ آئی تھی۔ اس نے ارم کو یقین دلایا کہ حیا خواہ مخواہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے، لہٰذا اس کے دل میں حیا کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود نہ تھا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے ارم نے چائے کا آخری گھونٹ پیا۔ بھورا مایا ابھی تک کڑوا اور گرم تھا، اندر تک جلا دینے والا، اور بھلا جلا دینے سے زیادہ رسوا کن عذاب کون سا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جہان حیا کو کچھ بھی بتائے بغیر ہاسپٹل سے غائب ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنا سامان لینے کے لیے کپادوکیا آنا تھا۔ وہ آئی تو آشیانہ کے مکینوں نے اس کا اسی طرح استقبال کیا، مگر حیا کا دل بہت اداس تھا۔ وہ جس کرب سے گزر رہی تھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہیں سے جہان آ جائے اور اسے کہے وہ پھر اس کے لیے آ گیا ہے۔ ساری رات کی بے چین نیند کے بعد صبح اس کی آنکھ کسی شناسا آواز سے کھلی۔ وہ بہت دیر تک اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، ایک دم چونک کر اٹھی۔ یہ آواز اتنی مانوس۔ وہ تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کے باہر کسی ہک سے اس کا ونڈ چائم لٹک رہا تھا۔ طلوع آفتاب کی کرنوں سے اس کی کرسٹل کی پنکھڑیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ اسٹیل، کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مانوس سی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بے اختیار اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنے جذبات قابو کرنا چاہے، مگر آنسو پھر ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ آ گیا تھا، وہ کپادوکیا میں موجود تھا اور اس طرح سے اس کو اپنی خیریت بتا رہا تھا۔ ونڈ چائم کی ایک لڑی کے ساتھ کوئی کاغذ بندھا ہوا تھا۔ اس نے جا کر ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اتارا۔ وہ ایک گائیڈ کے کسی ٹور کا معلوماتی پرچہ تھا۔ اس پر جہان نے خود سے کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے کیونکہ وہاں وہ جہان سے مل سکے گی۔ حیا نے ایک نظر اس پرچے پہ بنی تصاویر پر ڈالی۔ ڈی جے اور اس کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ، ہاٹ ایئر بیلون۔ اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکایا۔ کپادوکیا کے پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ خود ابھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی۔ صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بہارے کھڑی اپنے بال برش کر رہی تھی۔ حیا عبایا پہن چکی تھی اور اب اسکارف لپیٹ رہی تھی۔ حیا، کیا وہ مجھے ڈانٹے گا؟ برش کرتے ہوئے بہارے نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں ہوں نا، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ آشیانہ کے باہر ان کو ٹور کمپنی کی وین لینے آئی تھی جس نے انہیں ہاٹ ایئر بیلون کی سائٹ پر پہنچانا تھا۔
سارے انتظامات مولود بے نے کروائے تھے۔ ہاٹ ایئر بیلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپادوکیا کے اوپر اڑ کر وہ سارا خطہ دیکھ کر واپس اتر جانا تھا۔ وین نے انہیں جس جگہ اتارا وہ ایک ہائی وے تھی۔ اس کے دونوں اطراف کھلے میدان تھے، جیسے پاکستان میں موٹر وے اور اس کے آس پاس کی جگہ ہوتی ہے۔ سڑک پر ان کی وین کے ساتھ قطار میں 20 وینیں کھڑی تھیں۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ بہارے کا ہاتھ تھام کر سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بیلون زمین پر رکھے تھے۔ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں، جبکہ ٹوکری سے نتھی ہوا غبارہ پلاسٹک کے ننھے سے بغیر ہوا کے غبارے کی مانند ایک طرف ڈھلکا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ وہ دونوں گائیڈ کی ہدایات کے مطابق ٹوکری میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک آرٹ نما چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پر بے جان ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ دیکھو حیا، بہارے نے اس کی کونی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار ادھر دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ سیاحوں کے درمیان وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، سر پر کیپ، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا سی شیو بڑی ہوئی۔ وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا، چہرے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو۔ وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا۔ کیسے ہو؟ وہ سیدھی دیکھتی ہوئی جہان سے آہستہ سے بولی۔ جب تک بیلون نہیں اڑتا یہی ظاہر کرو ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ پائلٹ اب بیلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ اطراف اور چھت سے کھلی تھی، سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اس غبارے تک پہنچنے لگی۔ زمین پہ اوندھے منہ گرا ہوا غبارہ ہولے ہولے پھڑپھڑانے لگا۔ جب غبارہ ہوا میں اٹھا تو حیا نے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس دن تم بغیر بتائے ہاسپٹل سے کیوں چلے گئے؟ نہیں، وہ بہت قطعیت سے بولا۔ غبارہ اب ہوا سے پھول کر ان کے سروں کے عین اوپر سیدھا آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو چکا تھا۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا۔ روہیل سے لے لیے تھے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، کیا تمہیں میرا نقاب کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا برا لگتا ہے؟ بہارے کی طرف متوجہ ہو کر سرد لہجے میں بولا، بہارے گل، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ ایک تو اپنا پاسپورٹ جلایا اور پھر حیا کے ساتھ کیوں چلی آئی ہو؟ میں تو کپادوکیا دیکھنے آئی ہوں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا تم ادھر ہو۔ کیا تم ہمارے لیے آئے ہو؟ بہارے، تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو۔ تمہیں اندازہ ہے وہاں تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برہمی سے جھڑکتا ہوا وہ اب جہان نہیں بلکہ عبد الرحمن لگ رہا تھا۔ اگر اب تم نے مجھے ڈانٹا تو میں اس ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، شاباش، کودو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں بہارے خانم، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ بہارے خفا خفا سی آوازیں بولی، عائشہ کہتی ہے خودکشی حرام ہوتی ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جہان تھوڑا غصے سے بولا اور گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا۔ تا حد نگاہ کپادوکیا کی چاندی سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی۔ پہاڑوں کا رنگ خاکی تھا اور عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے۔ غبارہ اب درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا۔ درختوں کے سر اور ٹوکری کی منڈیر بالکل برابر سطح پہ تھے۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھلوں کے بور سے لدی شاخیں اور پکی خوبانی۔ کیا یہ ہم توڑ سکتے ہیں؟ بہارے نے پوچھا۔ نہیں، حیا نے کہا۔ ہاں، جہان بولا۔ وہ ذرا سا جھک کر آگے ہوا، اٹھا کر ایک ٹہنی کو پکڑا اور ایک خوبانی کھینچ کر توڑی اور بولا، یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بیلون اسی لیے اڑایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو توڑ کے کھا سکیں۔ اس نے وہ پھل بہارے کو تھما دیا۔ تمہیں کس نے بتایا تھا روہیل کے ولیمے کا؟ حیا کو اچانک یاد آیا، دیرین کیف کے زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا۔ وہ بولا، جب تم اس سے فون پر بات کر رہی تھی تو میں وہی تھا۔ میرا خیال ہے وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم روہیل کے ولیمے تک پہنچ جائیں گے نا جہان؟ ہاں شور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپادوکیا میں، بس پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ یہاں سے کہاں جانا ہے؟ یہاں سے مجھے ایک کام ہے، پھر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پر، ادھر جانا ہے اور ادھر سے شام۔ تو ڈائریکٹ فلائٹ لے کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ جہان نے گردن موڑ کر افسوس کرتی نگاہ اس پر ڈالی۔ مادام، ایئرپورٹ پر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے اور میں ادھر اللیگل ہوں، بارڈر کراس کر کے آیا تھا اور ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ حیا کو خوف سا محسوس ہوا۔ تم اللیگل طریقے سے بارڈر کراس کر کے جاؤ گے؟ قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینے بیٹھنا، مجھے اسی طرح واپس جانا ہے۔ ویسے بھی شام کے لیے ترکوں کو ویزا درکار نہیں ہوتا۔ وہ دونوں دبی آواز میں اردو میں بات کر رہے تھے، بہارے کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، پھر کب جانا ہے؟ بارڈر تک تو ہم ساتھ ہی جائیں گے نا؟ حیا، ہم انقرہ تک ساتھ گئے ہیں نا، یہ بہت ہے۔ تم ادھر آ کے کیا کرو گی؟ ویسے تو تم صرف کپادوکیا دیکھنے آئی تھی۔ حیا کا دل چاہا اسے کہہ دے کہ نہیں، لیکن انا آڑے آ جاتی تھی۔ وہ بولی، اور تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن
کپادوکیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی۔ حیا کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ تمہیں لگتا ہے جہان میں بہت کم عقل ہوں، اور تمہیں یہی لگتا ہے میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی، مگر اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ تمہاری بیوی تم سے زیادہ سمارٹ ہے۔ روانی میں اس کے منہ سے تمہاری بیوی نکلا تو جہان مسکرایا۔ بیوی جتنی بھی سمارٹ ہو، مجھ سے ہمیشہ 2 قدم پیچھے ہی ہوتی ہے۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے۔ جہان نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جہان، اب اسے مت ڈانٹنا، دیکھو اسے میں لے کر آئی ہوں۔ حیا، تمہیں معلوم ہے تم مجھے کب بہت اچھی لگتی ہو؟ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا نے غصے سے چہرہ موڑا اور خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ اگلے ہی دن وہ وادی اہلارا کی سیر کو گئے۔ یہ وادی یوں تھی کہ دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل بھی تھا، اطراف میں پہاڑ تھے۔ کپادوکیا آنے والے سیاح یہاں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اہلارا وادی کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جانا تھا۔ یہ ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا، مگر 2 جگہ شارٹ کٹ بھی بنے تھے، ایک 7 کلومیٹر، دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا تھا۔ تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ وہ ذرا خفگی سے بولا۔ ان جوتوں میں 2 گھنٹے آرام سے چل سکتی ہوں۔ اور تمہارا پاؤں؟ میرا پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں اطراف خشک چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا۔ وہ موچ جس کو وہ کب سے نظر انداز کر رہی تھی، شاید موچ سے بڑھ کر کچھ تھا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے اسے کہا، ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں طرف چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ بہارے کو مصروف کرنے کے لیے اس نے اپنا کیمرہ دے دیا کہ جا کے چرچ کی تصاویر بنائے، اور خود سیڑھیوں کے دہانے پر بیٹھ گئی۔ اب کیوں موڈ آف ہے؟ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ مجھے لگا شاید تم خفا ہو، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک بھی لے کے جا رہا ہوں۔ نہیں، تم بتاؤ اپنا پروگرام۔ جہان نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ اس پر کوئی نقشہ بنا ہوا تھا۔ دیکھو، یہ کپادوکیا ہے، ترکی اور شام کا بارڈر۔ یہاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کلیس، ہم نے کلیس جانا ہے۔ کلیس سے بارڈر کا فاصلہ 3 کلومیٹر کا ہے۔ وہاں سے بارڈر کراس کر کے میں شام چلا جاؤں گا۔ کل کی رات 2:30 بجے مجھے جانا ہے۔ وہاں سے تم واپس چلے جانا اور میں فارغ ہو کر خود ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ، وہ اتنی خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا تھا۔ وہ متذبذب تھی۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ حیا، ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے۔ یہ 900 کلومیٹر لمبا ہے۔ اب کیا سارے 900 کلومیٹر پہ پہرا لگا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہیں۔ رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے خاندان سمیت کراس کر لیتے ہیں۔ مگر جہان، میں نے تو سنا ہے اس بارڈر پر بارودی سرنگیں بچھی ہیں جو پاؤں پڑنے سے پھٹ بھی سکتی ہیں۔ اور حیا، مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ جس قدر پریشان تھی وہ اتنا ہی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ دوسری طرف مڑ کر بولا، ادھر آؤ بہارے، تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی؟ کیوں کرتی ہو ایسا؟ سامنے بہارے کھڑی منمنا رہی تھی۔ کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا خود بخود ہی میرے کان میں۔ تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور کان کھول کر میری بات سنو۔ اگر تم نے ان باتوں کا ذکر کسی سے کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا، سمجھ آیا تمہیں؟ کیا یہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے کہا۔ میرا نہیں خیال اس نے کچھ خاص سنا ہے، بہرحال میں نے اسے خبردار کر دیا۔ جہان، تم پریشان مت ہو، اگر اس نے کچھ سنا بھی ہو تو اسے سمجھ کہاں آئی ہوگی؟ جہان بولا، یہ اپنی بہن کی بہت بڑی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر بتائے گی، اس پہ نظر رکھنا، یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانے میں پڑا تھا، چارج پہ لگا ہوا تھا، تم فکر نہ کرو، میں واپس جا کر اسے فون ہی لے لوں گی۔ جہان کچھ کہے بنا آگے چلنے لگا۔ حیا نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا، پھر پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ حیا کو پتہ نہیں تھا، لیکن بہارے کا موبائل اس کے گلابی پرس کے اندر موجود تھا۔ آنے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھیں۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں اون سلائیاں تھیں اور وہ سویٹر بن رہی تھیں۔ گولا لڑک کر ان کے قدموں کے قریب پڑا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر عائشہ گل بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں اون کے دھاگے پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب اون کے گولے کی طرح سی لگتی تھی، کب کوئی اسے بن دے کب ادھیڑ دے، سلائیاں اس کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے نے اسے پکارا تو وہ چونکی، موبائل اٹھا کر دیکھا، امید سے مسکرائی۔ آنے کو بتایا بہارے کا فون ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ بتاؤ کیا ہوا؟ آنے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھیں، ان کو سنائی تو نہیں دے رہا تھا، مگر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کو یوں دیکھتے پا کر وہ ذرا سا مسکرائی، پھر معذرت خواہانہ انداز سے گویا اجازت طلب کرتی ہوئی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں۔ عائشہ نے محتاط نظروں سے آنے کی طرف دیکھا۔
وہ باہر لانچ میں کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی تھیں لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے ساری بات سمجھاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لیس کے کس طرف ہے وہ بارڈر؟ عائشہ نے نوٹ بک پر پین سے لکھنا شروع کیا۔ منگل کی رات، یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات، 2 سے 3 بجے وہ انلیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا، اور؟ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا اوکے، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ کیا ہوا، کوئی آ گیا ہے؟ اچھا تم فون رکھو، بعد میں بات کریں گے۔ مرحبا۔ اس نے نوٹ بک کا صفحہ پھاڑا، طے کر کے مٹھی میں دبا لیا، پھر گہری سانس لے کے اپنے حواس بحال کیے۔ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں طے شدہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی۔ اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے؟ ترکی کا تم پر قرض ہے عائشہ، اپنے دل سے پوچھو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے، تمہیں ان کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں، عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی، یہ فکرہ ہمیشہ عبد الرحمن کہا کرتا تھا، گویا یہ اس کا پسندیدہ فکرہ تھا۔ مگر اس وقت یہ فکرہ اسے کسی تیر کی طرح لگا۔ آنے نے سلائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا، دل میں عجیب اداسی چھائی تھی۔ جب تک بہارے نے نہیں آنا تھا وہ یوں ہی افسردہ رہتی۔ وہ خود کو سمجھاتی یہ اداسی صرف بہارے کی وجہ سے ہے، لیکن وہ جانتی تھی جب وہ آ جائے گی تب بھی یہ افسردگی باقی رہے گی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا وہ باب، عبد الرحمن پاشا، ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا، پھر ان کی پوری زندگی بن گیا۔ وہ کتنا اچھا، کتنا سلجھا ہوا، کتنا ویل مینرڈ، نفاست پسند آدمی تھا، جس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اسی کے پاس آتا تھا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا جب اس کے بالوں پر ویکس گری تھی۔ اب وہ بہت دور جا چکا تھا، آہستہ آہستہ سبھی اس کو بلا دیں گے۔ مگر آنے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر آنے کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ پچھلے موسم سرما اور اس سے پچھلے موسم سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین پوری کر رہی تھیں۔ جب بھی فون کی بیل ہوتی، دروازے کی دستک ہوتی، ہر آہٹ پر آنے چونکتی، پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر مایوسی سے اپنا کام کرنے لگتی۔ وہ سب ایک نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنی جیب سے وہ طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت تھا۔ کیا اسے یہ امانت لوٹا دینی چاہیے؟ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات پرسوں یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھیں۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ ایک فیصلے پہ پہنچ کر وہ اٹھی اور اپنا پرس اٹھایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر سے کچھ دور فون بوتھ پہ کھڑی کارڈ سے ایک نمبر ملا رہی تھی۔ اب تم دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ ریسیور کان سے لگائے اس نے طے کیا ہوا کاغذ کھول کر سامنے رکھا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگنے تھے اور اس نے سوچا وہ 80ویں سیکنڈ پہ کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے صرف 10 سیکنڈ کے بعد اس کا رابطہ کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے میں آپ کو سچ نہیں بتاؤں گی، لہٰذا اب وقت ضائع نہ کریں اور وہ ٹپ سنیں جو میرے پاس ہے۔ 25 سیکنڈ گزر چکے تھے۔ جی کہیے۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی۔ ریڈ الرٹ۔ منگل اور پیر کی درمیانی شب 2 بجے کے قریب کیلیس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں مگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ 40 سیکنڈ گزر چکے تھے۔ کون سی چوکی کے قریب سے؟ نے سوال کیا۔ عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پر لکھ رکھی تھیں، چھوٹی چھوٹی تمام باتیں جو بہت اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ کیا آپ کو یقین ہے وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ وہ پروگرام نہیں بدلے گا۔ مرحبا، یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے فون رکھ دیا۔ 80 سیکنڈ ہوئے تھے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے چند گہری سانسیں لے کر اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اللہ، اس نے یہ کر ہی دیا۔ یہ تو ذرا بھی مشکل کام نہ تھا۔ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ اسے پلٹ کر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف چلی گئی۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ پڑے۔ اہلار کی وادی میں گھومتے پھرتے وہ جنگل نما علاقے تک آ پہنچے۔ یہاں اونچے سرسبز درختوں کے درمیان دریا تنگ جھرنے کی مانند بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کے لیے لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا تخت تھا۔ تخت پر قالین بھی بچھا تھا اور 3 طرف منڈیر بنا کر گاؤں تکیے لگائے گئے تھے۔
طرف منڈیر نہیں تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پیر پانی کو چھوتے رہیں۔ پل کے اس پار جھوپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ اس مقام پر ان کو چھوڑ کر جہان کسی کام سے چلا گیا تھا، اس کو گھنٹے تک واپس آنا تھا۔ حیا، عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہارے نے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر تک بہارے۔ اچھا سنو، کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ اچھا بہارے، ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے بہارے گل بہت اچھی لڑکی ہے، اور اچھی لڑکیاں کبھی ادھر کی بات ادھر نہیں کرتی۔ دیکھو، جہان جو بات تمہیں بتانے سے منع کر رہا تھا نا، وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرومس؟ مگر عائشہ کو تو پہلے ہی… بہارے نے ایک دم زبان دانت تلے دبائی۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی تھیں؟ کیا اسے پہلے ہی پتا ہے؟ بہارے نے گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں نہیں، پرومس، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جہان کافی دیر بعد واپس آیا۔ تب وہ لوگ اہلارا کے گاؤں گئے۔ اب شام ہو چکی تھی، وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ ان دونوں نے کیب لی اور آشیانہ واپس آ گئے۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اس حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ اداسی برقرار تھی۔ وہ بولی، عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی ملک میں چلے جائیں گے، جہاں پاشا بھی نہ ہو، جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منا اور ہنا بن کر نہیں۔ کہہ سکتی ہوں، حیا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب صوفے کے کنارے بیٹھی تھی اور اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، اور تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑنا پڑے گا۔ بولی، میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس، اور تم لوگ کدھر جاؤ گے؟ حیا نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں۔ بہارے بولی، کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ میں نے غور سے بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بتاؤ مجھے، تم نے کیا سنا تھا؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اور تم نے عائشہ کو تو نہیں بتائی یہ بات؟ نہیں، بہارے نے ذرا اٹک کر کہا۔ جہان نے کہا تھا اگر اس نے کچھ سنا بھی ہوگا تو سمجھ نہیں پائے گی۔ اس وقت حیا نے جہان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ بہارے سے انہیں فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ اپنی پیکنگ میں لگ گئی۔ آشیانہ کی پوری فیملی ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑی تھی۔ اتنے دن سے یوں لگ رہا تھا وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کہنا، ان کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا، یہ سب کچھ بہت اداس کرنے والا تھا۔ ترکی میں حیا نے اگر کچھ کھویا تھا تو کچھ پایا بھی تھا۔ کبھی سود و زیاں کا حساب کرنے بیٹھی تو پلڑا شاید پانے کا زیادہ نکلے۔ وہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی تھی، البتہ وہ اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ جب بھی وہ اپنے ملک اور اپنی یونیورسٹی میں کسی ترک بلکہ کسی دوسرے ملک کے اسٹوڈنٹ سے ملے گی تو کوشش کرے گی اس کے لیے اتنا ہی وقت نکالے جتنا ان ترکوں نے اس کے لیے نکالا تھا، جتنا وہ ہر مہمان کے لیے نکالتے تھے۔ جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اور پاسپورٹ حیا کو پہنچا دیے تھے۔ حیا اسے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے کے لیے آئی تھی۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک دروازے کو دیکھتی رہی، شاید عبد الرحمن آ جائے۔ پھر حیا نے اسے کہا، وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا وہ نہیں آ سکے گا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس نے بہت پیار سے سمجھایا۔ بہارے، ہو سکتا ہے کہیں کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی فلائٹ میں ہم اچانک مل جائیں۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی حیا؟ تم تو نقاب کرتی ہو۔ بہارے، اگر قدرت نے ہمیں ملایا تو پہچان بھی وہی کروائے گی۔ اب بہارے ذرا سا مسکرائی۔ حیا سلیمان، بہارے تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور پھر بہارے گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہوا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد اس سے متعلقہ تمام کانٹیکٹس، تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں۔ آنے اور عائشہ کو بہارے کی روانگی کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ تہران ایئرپورٹ پر عائشہ نے آ کر بہارے کو ریسیو کرنا تھا۔